اور تم تو مولوی ہو، عالم دین ہو، بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہو، ابراہیم علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ان کی مانند ہو، تم پر بھی آگ اثر نہیں کرنی چاہیے نا؟ اگر نسلاً اصلاً عالم دین ہے تو کرنا بنی اسرائیل کے نبیوں کی سنت پر عمل۔ آجا، ہم تو تیار ہیں کودنے کے لیے، لیکن ہم مناظرہ نہیں، مباہلہ کریں گے۔ یہ لوگ ہم کو جو ہے نا وہ چیلنج ویلنج کی بات کرتے ہیں اور ہم ٹال دیتے ہیں۔ ہم ٹالتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم جینوئن لوگ ہیں اور ہمیں ان کی مولویوں کی فطرت معلوم ہے۔ ہمیں یہ بات سرکار نے سمجھائی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان سے بحث و مباحثہ یا ان سے مناظرہ کرنا بالکل بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ سرکار کو ایک بندے نے کہا کہ جی بھائی مناظرہ کرنا، سرکار نے فرمایا مناظرہ کیوں، مباہلہ کرو نا۔ سرکار نے فرمایا مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مباہلہ کرو، آگ جلاؤ۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ان مولویوں کو آج بھی کہ مناظرہ کیوں، ہم تو اسے دو ہاتھ آگے جانا چاہتے ہیں، مباہلہ کرو۔ ہم سرکار گوھر شاہی کی ذات والا کو امام مہدی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حقیقت ہے جس کا نزول ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے حقیقت ہے تو ہمارا ایمان بھی ہے۔ ہم اس پر قائم تھے، ہم اس پر قائم ہیں اور انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، کل بھی یہی کہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اگر پریشانی ہے اور آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ مناظرہ وہ ہوتا ہے جس میں ہوتی ہے علمی بحث اور وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ جو زیادہ طرب زبان ہوگا وہ جیت جاتا ہے۔ کیوں نہ ایسا کام کریں جس میں انسان کا عمل دخل نہ ہو، اللہ کا ہو۔ ایسا مقابلہ ہو نا کہ جس کے اندر انسان کا عمل دخل نہ ہو، اللہ کا ہو۔ ہم مناظرے میں انسان کا عمل دخل ہے، میں نے ادھر سے کچھ سنایا، تم نے ادھر سے کچھ سنایا، اس موقع کے اوپر جس کو جو حدیث اور ریفرنس مل گیا وہ جیت گیا، اور جس کو تھوڑی دیر بعد ملا وہ ہار گیا۔ اس میں انسان کے عقل کا دار و مدار ہے، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹی ہیں، حق ایک ہے، اس کے لیے آگ جلائی جاتی ہے اور دونوں پارٹیوں کو کہتے ہیں جو کود جاؤ، جو حق پر ہوگا وہ زندہ سلامت باہر آ جائے گا۔ اب یہ آگ کے ہاتھ میں ہے، زبان کے اختیار میں نہیں ہے، اور آگ اس کو جلائے گی جس کا رب جلانے کا حکم دے گا، آگ اس کو بچائے گی جس کو رب بچائے گا۔ تو مناظرہ کیوں کرو جس کا انسان کی زبان پر دار و مدار ہو، مباہلہ کرو جس کا فیصلہ خدا کرے گا۔ آگ جلاؤ، ہم تیار ہیں، آپ بھی آ جاؤ۔ کتنے لوگ ہو جو اعتراض کرنے والے ہو، جو اعتراض کرنے والا ہے، میں ان تمام مولویوں کو کہہ رہا ہوں، 1000 ہیں، 10,000 ہیں، 1,00,000 ہیں یا 22 کروڑ ہیں، سب آ جاؤ آگ میں کودنے کے لیے۔ اب کہیں گے جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب آ جاؤ، ہم تو چند ہی لوگ ہیں، آگ میں کود جائیں گے۔ میں کسی کو نہیں کہوں گا اپنے لوگوں میں سے کہ تم آگ میں کودو، میں جا رہا ہوں نا، میں کودنے کو تیار ہوں، تم آ جاؤ سب، تو پھر رب فیصلہ کر لے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ بے وقوفی ہے، بے وقوفی کہاں ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں کودے تھے اسی مباہلے میں؟ بے وقوفی کیسے ہو گئی ہے؟ نمرود نے ڈلوا دیا تھا نا، اگر حق پہ ہوئے تو باہر آ جاؤ گے، تو کیا ہوا؟ گلے گلزار بن گئی تھی آگ۔ اور تم تو مولوی ہو، عالم دین ہو، بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہو، ابراہیم علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ان کی مانند ہو، تم پر بھی آگ اثر نہیں کرنی چاہیے نا؟ اگر نسلاً اصلاً عالم دین ہے تو کرنا بنی اسرائیل کے نبیوں کی سنت پر عمل۔ آجا، ہم تو تیار ہیں کودنے کے لیے، ہم تیار ہیں، لیکن ہم مناظرہ نہیں، مباہلہ کریں گے، مباہلہ۔